آج ہم ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنیں گے جو سرزمین عرب کا ہے، جہاں اس بندے کو گناہ کرنے پر اللہ نے لائیو لوگوں کے سامنے اللہ نے اس گناہ گار کو موت دی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سرزمین عرب میں، یہ سعودی عرب یا کویت کا واقعہ ہے اور حال ہی کا واقعہ ہے، 20-30 سال پرانا ہے، کہ سرزمین عرب میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا نام تھا شیخ ابراہیم بن محمد۔ تو وہ شخص لوگوں سے معاملات کرتا تو اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا، جو بھی لین دین ہوتا اس کو ڈائری میں لکھتا، کسی سے لینا ہوتا دینا ہوتا سب ڈائری میں نوٹ کرتا۔ اس کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو ابراہیم بن محمد کا دوست تھا، اچھی سلام دعا تھی، تو اس نے اپنے بیٹے جس کا نام تھا سید جابر، جو سید تھا، اس سے کہا کہ بیٹا جب میری موت آ جائے، کبھی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو تم جو ہے اللہ کے بعد شیخ ابراہیم سے کہنا اور میرا نام لینا، میری دوستی کا واسطہ دینا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ کی شان، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، سید جابر کو ایک کاروبار میں لاس ہوا تو اس کو پیسوں کی اچانک ضرورت پڑی اور شدید ضرورت پڑی۔ یہ شیخ ابراہیم بن محمد کے گھر میں گیا اور کہا کہ آپ میرے والد و مجھے جانتے ہیں، ہم سالوں سے آپ کے پڑوس میں ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے اور مجھے 75,000 ریال کی اشد ضرورت ہے۔ شیخ ابراہیم بن محمد نے یہ سنا تو اسی وقت جو ہے 75,000 ریال دیے، اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ دوسری طرف انہوں نے 6 مہینے کا وقت لیا تھا۔ سید جابر نے 6 مہینے سے پہلے شیخ ابراہیم بن محمد کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد ابراہیم بن محمد کی جو بیوہ خاتون تھی، انہوں نے ڈائری دیکھی کہ لوگ لینے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے لوٹائے بھی کہ ہم نے ان سے امانت لی، پیسے لیے تھے، قرض لیا تھا، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ جو ان سے مانگتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو ڈائری دیکھی تو ڈائری میں انہوں نے ان سے وقت لیا کہ میں فلاں وقت میں میں آپ کو پیمنٹ دے دوں گی۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے ان کے گھروں میں بھیجا، جو تھا وہ لوگوں کو اسی وقت لوٹا دیا، کیونکہ جب بندہ مرتا ہے تو ظاہری بات ہے لینے والے فوراً آ جاتے ہیں، اور دینے والا اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا تو وہ بھی فوراً آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ چھپتا چھپاتا رہے گا۔ جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے قرضہ لیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، تاجر بھی تھے، تو دیکھا جب بھی ایک بندہ ان کی مجلس میں آتا تھا قرض لینے کے بعد، وہ راستے میں بھی نظر آتا تھا تو چھپ جاتا۔ ایک دفعہ ان کو اچانک مل گیا، بولا جب سے تم نے قرضہ لیا ہے آنا ہی چھوڑ دیا مجلس میں۔ تو وہ شرما حضوری میں کہنے لگا حضرت بس وہ قرض کی وجہ سے میں دے نہیں سکا، تو میں اس لیے جو ہے آپ کو دیکھ کے میں چھپ جاتا ہوں۔ تو فرمایا نہیں غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب تمہیں پاس استطاعت ہو تم مجھے دے دینا، لیکن مجلس میں آنا مت چھوڑو۔ اب مختصر یہ کہ خاتون نے اپنے جب رجسٹر میں دیکھا تو ان کو سید جابر کے بارے میں ملا کہ انہوں نے 75,000 ریال فلاں تاریخ کو لیے، تو ان سے ملاقات کی، اپنے بیٹے کے ذریعے ان کو بلایا۔ سید جابر کہنے لگا میں تو آپ کے شوہر کو پیسے لوٹا چکا ہوں، وہ لکھنا بھول گئے۔ یہاں پر شیخ ابراہیم بن محمد کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو قرضہ دیتے تو کہتے کہ اللہ اس معاملات کا ضامن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے معاملات کے وقت بھی سید جابر سے جب معاملات کیے تو بھی یہی کہا کہ تمہارے اور میرے معاملات کے درمیان اللہ ضامن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو خیر اس خاتون نے کیا کیا، ان کے ایک رشتہ دار وکیل تھے، ان کے ذریعے جو ہے ان پہ جو ہے کیس چلا، عدالت میں پیش ہوئے۔ اگلی کہانی اب جج خود سنا رہے ہیں۔ تو جج کہنے لگے کہ جب یہ میرے سامنے عدالت میں پیش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا خاتون سے کہ کوئی گواہ ہے، وہ لکھت پڑا تھا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی اسٹمپ ہے، وہ بھی نہیں تھا، کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ تو پھر جج نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ جو ہے جو دوسری طرف مدعا علیہ جس کو قرض دیا گیا مدعا علیہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائے گا کہ بھائی میں نے یہ قرض لیا تھا اور میں نے ان کو لوٹا دیا۔ چنانچہ سید جابر نے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے قرض لوٹا دیا اور میں لوٹا چکا ہوں، میرے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے۔ اس معاملے میں 2 چیزیں آپ خاص طور پہ غور سے سنیں۔ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے سید، دوسرا شیخ ابراہیم بن محمد کی سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے اللہ کو ضامن تو بناتے مگر قرآن کہہ رہا ہے فَاكْتُبُوهُ کہ جب بھی معاملات کرو، لین دین کرو، قرض لو یا دو، لکھت پڑھت ضرور کرو، قرآن کا حکم ہے، یعنی کہ صرف اللہ کو ضامن بناؤ نہیں۔ دوسری طرف سید جابر جو سید تھا، اس زمانے میں یاد رکھیں میرا اپنی 50 سال عمر ہے، میں 30 سال سے لوگوں سے معاملات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں آپ معاملات میں عالم کو بھی نہ دیکھیں کہ یہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ اس زمانے میں آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ میں اس کو قرضہ دوں تو یہ لوٹا دے گا تو آپ دیں۔ اور قرض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جتنی مدت تک آپ نے قرض دیا اور وہ سامنے والے کو آپ مہلت دے رہے ہو، جتنے دن کی مہلت دی اس سے ڈبل صدقہ کرنے کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو مقروض کو مہلت دیتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرض دینا یہ صدقہ دینے کی طرح ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کریں لیکن ایسی مدد بھی نہ کریں
لیں کہ کسی کو ایسے اندھا دھند پیسے دے دیے کہ میرے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن معاملات میں بڑے کمزور ہیں، دنیا دار بھی اس چیزوں میں جو ہے بہت کمزور ہیں، اور بعض دیندار بھی اس معاملے میں جو ہے بالکل ہی جو ہے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کو زندگی بھر یاد رکھیں۔ بعض ایسے واقعات ہیں کہ میں سناؤں گا نا تو لوگ کانوں کو انگلیاں لگائیں گے۔ تو مختصر یہ کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب قرآن پہ اس نے حلف اٹھا لیا سید جابر نے، تو وہ لمبا چوڑا مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جج کے کمرے کے دروازے کے سامنے اچانک گرا اور اس کی لائف آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت پہ کوہرام مچ گیا، لوگ سمجھ گئے کہ اس نے قرآن کی جو ہے جھوٹا حلف اٹھایا ہے، اور جھوٹا حلف اٹھانے پر اللہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، یہ وقتی فائدہ تو دیتی ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کاروبار میں برکت نہ ہو تو بندہ زیادہ قسمیں کھانا شروع کر دے، اس کے کاروبار سے برکت ختم ہو جائے گی۔ خیر، وہ خاتون جو تھی شیخ ابراہیم کی اہلیہ، وہ کہنے لگی کہ جب یہ قسم اٹھا رہا تھا تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، میں تو دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکی، تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو اس کا بدلہ خود لے، میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ نے پھر جو خود پکڑا اور ایسا پکڑا کہ لائیو اس کو موت دی۔ تو میرے عزیزوں، دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس معاملے میں جو سب سے بڑی عبرت ہے اس کو غور سے ذرا سنیں۔ وہ کیا ہے؟ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد وہ بندہ تو مر گیا، ایک عورت آئی رات کی تنہائی میں شیخ ابراہیم کی اہلیہ کے پاس، ہاتھ میں اس نے 75,000 ریال دیے اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے آپ کے شوہر سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا کہ شیخ ابراہیم بڑے اللہ والے تھے، تم ایسا نہ کرو، مگر میرے شوہر نے نہیں دیا، میرے شوہر نے وہ پیسے نہیں لوٹائے۔ اور پھر وہ کہنے لگی میں بھی اس دوران پریشان رہی، کشمکش میں رہی کہ لوٹاؤں کہ نہ لوٹاؤں، لیکن میرے دل پہ ایک بوجھ آ گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قرض جو ہے نا غم کو لاتا ہے، یعنی کہ اس بوجھ کی وجہ سے اپنے شوہر کی موت کو دیکھ کر میں بس سو نہیں پا رہی، اور یہ آپ 75,000 ریال لیں، میری جان چھٹے، مجھے سکون ملے، اور میں آپ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ میرے شوہر کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، اس میں جو عبرتیں ہیں وہ کیا ہے کہ بھائی دنیا ختم ہونے والی ہے،